ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ میں بہت الجھ کے رہ گیا ہوں اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس کے پیچھے چلوں۔ دیوبندی حضرات کچھ کہتے ہیں، بریلوی کچھ کہتے ہیں، اور اس تقسیم نے مجھے کنفیوز کر دیا۔ دیکھیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دو کو تو آپ نے چھوڑ ہی دیا، اہل تشیع کو اور اہل حدیث حضرات کو۔ پھر اس سے بھی بڑی بحث شروع ہو جاتی ہے جو آج کل سب سے زیادہ زیر بحث مسائل ہیں اور امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ وہ یہ کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں سے حق کہاں ہے، سچائی کہاں ہے؟ یہودی سچے ہیں جو سیدنا مسیح علیہ السلام کو تو سرے سے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ عیسائی سچے ہیں جو آئے دن کتابیں لکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ کہتے ہیں یہ پہلو کمزور ہے، یہ کمزور ہے، یہ کمزور ہے۔ ہندو سچے ہیں، سکھ سچے ہیں۔ بھئی ایک آدمی مکہ مکرمہ میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی اس کے پاس واضح چیز لوگوں کی دعوت کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں پاک، طاہر اور مطہر ہے، اور ایک طرف بیت اللہ پہ قابض اور اس کے وارث صدیوں سے قریش چلے آ رہے ہیں، دوسری طرف عیسائیت ہے جن کے قافلے اس راستے سے شام جاتے تھے۔ تورات میں جو بکہ کا لفظ آیا ہے نا، مکہ ہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، مکہ کا اللہ نے بکہ کیوں نام لیا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تورات اور انجیل نہ پڑھی ہوئی ہو نا تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے بالکل نیا نام لیا ہے وہاں، الذی ببکہ، جو بکہ میں ہے، میم کو بے سے بدل کے، مکہ بکہ۔ اس لیے کہ اب بھی آپ یہ صحیفے اور تورات انجیل وغیرہ پڑھیں، اس میں آتا ہے کہ وہ وادی جہاں سے گزرنے والے گزرتے ہیں اور روتے ہیں، عربی میں بکا کہتے ہیں نا رونے کو، تو انہوں نے جب تورات میں انجیل وغیرہ میں تبدیلی کی تو انہوں نے مکہ کا لفظ اڑا دیا، اور کی تھی چونکہ ان عیسائیوں یہودیوں نے جو عربی جانتے تھے تو مکہ کے بجائے بکہ کر دیا۔ اللہ نے بھی قرآن میں بکہ کہہ دیا، کیونکہ بکا رونے والی جگہ، کون سی جگہ؟ مکہ مٹ گیا نا، اس کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا، کوئی رونے والی جگہ، کوئی بستی، کوئی وادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بکہ کہا تاکہ لوگ یہ جانیں اس بکہ کے لفظ سے کہ مکہ مکرمہ کا ایک نام یہ بھی تھا، اور پرانے صحائف میں تحریف ہوئی ہے، اسے انہوں نے بکا سے باندھ دیا، رونے سے۔ اس لیے وہ دیکھتا ہے ایک طرف اس وادی میں لوگ ہیں، دوسری طرف بیت اللہ ہے، تیسری طرف یہودی پڑھے لکھے ہیں، ایک طرف ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میں کدھر جاؤں؟ اس کو کنفیوژن نہیں ہوتی تھی۔ بلوغ العرب میں آپ ان عرب جوانوں کے، لڑکوں کے حالات پڑھیے جن کو یہ پریشانی گھیرے ہوئے تھی کہ سچائی کہاں ہے۔ پھر وہ ایران گئے، پھر وہ شام گئے، پھر ان میں سے کوئی مکہ مکرمہ آئے۔ یہ ورقہ بن نوفل جنہوں نے وحی لکھی ہے پہلی، یہ ورقہ انہی عیسائیوں میں سے تھے جنہوں نے پھر آ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی خدمت میں تشریف لے گئے تھے، ایسے خدیجہ رضی اللہ عنہا لے گئی تھی نا، تو وہ حیران رہ گئے کہ اوہو، ان کا حاضر ناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے ستائے گی اور نکالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیران ہوئے، آپ نے مخرجی ہوں، مجھے نکالیں گے مکہ سے؟ جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، صادق اور امین کے، مجھے نکالیں گے؟ کہاں، اوذیہ، نکالیں گے ہی نہیں، آپ کو تکالیف بھی دیں گے، ستائیں گے بھی۔ اس لیے جو شخص بھی زندگی میں، یہ پوری امت کے لیے قاعدہ ہے یاد رکھنا، جو شخص بھی اللہ کے کاموں میں تنگ نہیں کیا جاتا نا، ستایا نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے کھوٹا ہے۔
وہ جب تکالیف کے مراحل سے گزرے گا اور ستایا جائے گا پھر جا کر کہیں دین میں پختگی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے اور زبردست بات فرمائی، اللہ نے کہا اوذو فی سبیلی، لاؤ ان لوگوں کو جو میری راہ میں ستائے گئے، ہم یہ انعامات دیں گے۔ اللہ نے کہا وہ ایسے اچھے اوذو فی سبیلی، میری راہ پہ چلتے تھے، اس لیے انہیں تنگ کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، بلاؤ انہیں، میں آج جنت اور آج یہ انعامات انہیں دوں۔ تو یہ پرابلم ہمیشہ رہتی ہے، چھوٹے پیمانے پہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اس سے اوپر کے پیمانے میں ادیان عالم میں، کل دنیا کے دینوں میں۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی سے ہدایت مانگتے ہیں نا۔ ہم تو بہت آسان نسخہ کئی جگہ بیان کیا، اس سے تفصیل میں نہیں جاتے۔ کوئی 40 ایک دن اللہ سے لگ کے مانگ لیجئے، 2 نفل پڑھیے اور روز اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، تیرے تک پہنچنا ہے، جہاں بھی حق ہے وہاں لے جا۔ اور اس کے بعد جو بھی آپ پہ کھلتا ہے، سامنے آتا ہے، دل جدھر بھی اطمینان سے ہوتا ہے، ٹھک جاتا ہے، بس اسے اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ کیا ہوا قیامت میں؟ فرض کر لو ولیعذ باللہ گمراہی پہ اٹھے تو اللہ بھی جانتا ہے اور بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے تو مانگ لیا تھا، اب نہیں ملا تو یہ تقدیر کی بات ہے، میں کیا کروں۔ اس لیے اس کنفیوژن میں، ان چیزوں میں نہ پڑیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا قرب قیامت میں جب جھوٹ عام ہو جائے گا نا تو اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیاً، تم سچائی پر قائم رہنا۔ جو شخص جتنا سچا ہوگا اللہ خواب اس کو اتنے ہی سچے دکھائے گا تاکہ اس کی رہنمائی ہو جائے۔ تو پہلے اپنے گھر سے شروع کریں نا، اپنی شخصیت میں سچائی لائیں کہ مجھے سچائی کے علاوہ کہیں نہیں جانا۔